اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھیں۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے تھی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اکڑی گردن، اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے ابروں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا؟ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو، جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا۔ آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی کپ کپاٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی؟ کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی؟ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منقوہ، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے؟ کوئی ڈرگ؟ میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ آکف نے یکدم رک کر قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا ضرورت نہیں، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی اندھ کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو مجھ سے بات کرے، مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک نام ہے، اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہی امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوئنگم کے ببل بناتے ہوئے
امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی۔ تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑ گڑائی تھی، نہیں میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے۔ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دے کر، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آن پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا، میں نے مذاق میں اسے مگر اس سے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اس کو یہاں لے کر نہیں آیا تھا، کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا، اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائیگرین، آدھے سر کا درد کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھنجتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کن پٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی، آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچھو خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا، یہی گھر ہے؟ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا، قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی۔ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی، وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا، اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گلائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی، وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جانچ سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سیمٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھو کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی، عاقف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھ دیا۔ وہ اب ایک چوبارے میں تھا، ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا، تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا، جب اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا۔ تم کہاں رہ گئے ہو؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ۔
سلار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سلار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقب سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے، بے اختیار سلار کے منہ سے نکلا۔ ہاں یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقب نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سلار غیر ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقب اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا تھا اور ایک دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سلار نے دور سے عاقب کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت سر پٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ تک نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سلار، عاقب نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سلار نے تھوک نگلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقب نے اپنی پشت پر اس کے قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سلار دروازے میں تھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقب نے تعارف کروایا۔ سلار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقب نے تصدیق کی۔ سلار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقب گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر سجدے میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقب پنجوں کے بل بیٹھا اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا۔ سلار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی لاؤں؟ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیڈ کے سرانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں پانی لے کر سلار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سلار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینز کی جیب سے والٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا۔ اس میں کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقب ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سلار، کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سلار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سلار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ امامہ سے ملنا تھا نا تمہیں؟ عاقب نے اسے یاد دلایا۔ یہ امامہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا اس سے چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقب زیر لب کچھ بڑبڑایا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو اب ایرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔
सीढ़ियां अब भी इसी तरह तरीक थी, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध इन तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो वो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गुलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह उसने दोबारा इसी तरह भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर जमीन बोझ किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया।